إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صفات محمد، ثنائے محمد، شرح کلام خدائے محمد، ہدایت سے ہوں بہرہ ور جن و انسان، یہ تھا مقصد مدعائے محمد۔ پہنچ کر رہی بزم عالم میں ہر سو، صفا پہ جو گونجے صدائے محمد، اور محمد پہ ہر چیز اس نے لٹا دی، ہوا جو بھی رمز آشنائے محمد۔ رضائے خدا گر ہو مقصود لوگو، تو لازم ہے پھر اقتدائے محمد۔ جسے یوم محشر کی گرمی کا ڈر ہو، وہ آ جائے ذل لوائے محمد۔ اور صدائے محمد پہ لبیک کہہ دے، صدائے خدا ہے صدائے محمد۔ محمد جہاں کے لیے رہنما ہیں، اللہ خود ہے رہنمائے محمد۔ محمد کا فرما ہے فرما اللہ کا، یہ فرما رہا ہے خدائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، آپ مسلسل کئی جمعۃ المبارک کے خطبات میں نبی مکرم رسول معظم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ، شان و عظمت، آپ کی صورت، آپ کی سیرت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحمد اللہ میں اس بات پہ بھی یہ زور دیتا ہوں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت
نہ کی جائے تو ماننے کا فائدہ بھی نہیں اور مقصد پورا بھی نہیں ہوتا۔ اور محبت پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور پوری طرح اتباع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے، آپ کی سیرت و کردار سے محبت کی جائے۔ اگر یہ نہیں تو محض صرف نام سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں قدر تفصیلاً اس عنوان پہ گفتگو ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے دنیا و آخرت میں کیا فائدے ہیں اور نافرمانی کے کتنے برے نتائج اور کیسا انجام ہے۔ فرما برداری کے فائدے اور نافرمانی کے نقصانات۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق بات اچھے طریقے سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ صحیح معنوں میں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا فائدہ وہ چیز ہے کہ جو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جو نماز کے پابند ہیں، اللہ ہمیں پابندی کی توفیق دے دے، باوضو ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تمام مخلوقات کا خالق، مالک، سب کو پیدا کرنے والا صرف تو ہی ہے، تو سب سے بڑھ کر بخشنے والا مہربان ہے، صرف دنیا کا ہی نہیں آخرت میں بھی تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبیاں اوصاف بیان کرنے کے بعد مسلمان نمازی اللہ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہے اور وہ ہے ہدایت، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا طریقہ یہ بتا دیا
کہ اگر تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں نے اپنا ایک بہترین اور عظیم ترین نبی رسول بھیجا ہے، اس کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، اس کے نقش قدم پہ چل پڑو، تہتدون، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں صراط مستقیم کا پتہ چل جائے گا، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر تم میرے بھیجے ہوئے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اگر اسے چھوڑ کر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ طریقہ بتایا ہوا چھوڑ کر اگر ادھر ادھر سے راستہ تلاش کرو گے، گمراہ تو ہو سکتے ہو، کبھی تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ جب تم اس کی اتباع کرو گے تمہیں اس کے بعد اور بہت سے فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، فوز و فلاح اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہر ایک مسلمان کی یہ چاہت ہے نا کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم پہ اپنے رحمت فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، سب سے بہترین اور سب سے بڑا سہارا اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔ اللہ کی رحمت، کامیابی، فوز و فلاح یہ کیسے ملے گی؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ ہمیں بتاتے ہیں، فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن کریم کی بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رحمت کا تذکرہ فرمایا،
اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کی سیرت اور دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے امت کی جو تڑپ تھی، جو ہمدردی تھی، جو احساس تھا، اس کا ذکر کیا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے فائدے بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگو تم دیکھتے ہو یہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جنگلات ہیں، صحرائیں ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، زمین بڑی وسیع ہے۔ تم دن رات سفر کرتے ہو، سواریاں دوڑاتے ہو، تمہیں زمین کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا اور آئے گا بھی نہیں۔ اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے، آسمان بھی بڑے وسیع اور بڑے بلند۔ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ صرف انسان ہی نہیں، فرمایا اے تمام انسانوں اور تمام جنوں، اگر تمہارے اندر کوئی ہمت ہے، کوئی طاقت ہے، تو زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر دکھا دو۔ حالانکہ جنات کی رفتار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پوری عمر دوڑتے رہیں، زور لگا لیں، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ زمین بھی اتنے وسیع، آسمان بھی اتنے وسیع اور اتنے بلند، لیکن فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع تر ہے۔ زمین و آسمان کی تو پھر بھی کنارے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ خود فرما رہے ہیں میری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں، میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے۔ لیکن وہ ہے کن کے لیے؟ اس کے مستحق کون ہیں؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے جسم اور جان کو صاف رکھتے ہیں، اپنا مال پاک صاف رکھتے ہیں، اور جو ہماری آیات پہ مکمل طور پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ اس نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، کہ جن کا اس دنیا میں کوئی معلم، کوئی مدرس، کوئی سکھانے والا، کوئی پڑھانے والا نہ انسانوں میں سے ہے، نہ جنات میں سے، نہ فرشتوں میں سے، جسے خود اللہ رب العالمین نے پڑھایا، جن کا معلم خود رب العالمین ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
جن کے تذکرے ہم نے تورات میں بھی بیان کر دیے، انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی وہ رسول وہ جب بھی حکم دیتے ہیں لوگوں کو اچھے کاموں کا ہی حکم دیتے ہیں، اور جب بھی کسی بات سے کسی کام سے منع کرتے ہیں وہ برے کاموں سے برے باتوں سے ہی منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جنہوں نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ناقص، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہیں، اور یہ صاف ستھری، یہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں یہی تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے آنے سے پہلے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں نے، ان کے بنائے ہوئے پیشواؤں نے ان پہ بڑے بڑے بوجھ ڈال رکھے تھے، انہیں بڑی پابندیوں میں جکڑ رکھا تھا، اپنی طرف سے ان کو مشکلات میں مصائب میں ڈال رکھا تھا، اور ان کی گردنوں میں غلامیوں کے طوق تھے۔ وہ نبی وہ رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر وہ سارے بوجھ اتار دیے، وہ سارے طوق کاٹ دیے، اور انہیں غلامیوں سے نجات دی۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب جنہوں نے اس نبی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی عزت کی، ان کا ادب و احترام کیا، اور ان کی نصرت کی، یعنی ان کا لایا ہوا دین سمجھا اور آگے دوسروں تک پہنچایا، خود عمل کیا اور دوسروں کو بتایا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس نور کی بھی پیروی کی، اس روشنی کی بھی پیروی کی جو اللہ نے ان پہ نازل کی، یعنی قرآن مجید۔ اے اللہ، ان لوگوں کو کیا ملے گا، انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے لیے ہے کامیابی، فوز و فلاح، اور یہ ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق، اور یہ ہیں اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب۔ جو محبت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کی سنت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک محب رسول نہیں ہو سکتا، اور کہنے والا کہتا ہے کہ محبوب کی سنت کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی سنت کو محبوب سجاتے ہیں، کرتے ہیں وہی جو کچھ آقا فرماتے ہیں۔ اصحاب رسول اللہ اصل تھے عباد اللہ، اصحاب رسول اللہ اصل تھے عباد اللہ، کیونکہ کملی والے پہ وہ دل و جان لٹاتے ہیں، اور وہ بندے ولی اللہ
مولا کے پیارے ہیں، جو کتاب و سنت کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ بندے ولی اللہ مولا کے پیارے ہیں، جو شرک و بدعت سے دامن کو بچاتے ہیں، وہ بندے ولی اللہ مولا کے پیارے ہیں، جو در ایک اللہ پہ سر اپنا جھکاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کا، اپنی رحمت کا، رضامندی کا بڑے خوبصورت الفاظ میں اعلان فرمایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے مرد بھی اور ایمان والی عورتیں بھی، صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی، غریب بھی امیر بھی، عربی ہوں یا عجمی ہوں، سیاہ ہوں یا سفید ہوں، جو بھی ایمان والے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق، اور اللہ بہت جلد ہی انہیں اپنے رحمت کے دامن میں لپیٹ لے گا۔ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ایسے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ کہ اللہ ضرور انہیں جنت کے ان باغات میں داخل فرما دے گا جن میں نہریں چلتی ہیں اور جن میں بڑے عمدہ خوبصورت عالی شان مکانات ہوں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اونچے اونچے سونے چاندی کے خوبصورت محلات بھی، اور وہ جنت تمام قسم کے نعمتوں سے بھری ہوئی، اور یہ ان جنت کے باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی، اللہ ایسا راضی ہو جائے گا جو کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور سمجھو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات کا مل جانا، نجات ہو جانا، جنت کا داخلہ اور اللہ کی رضامندی نصیب ہو جانا،
یہ بڑی عظیم کامیابی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اس دن نجات انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کی عبادت کی اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اور آپ کی سنت سے پیار کیا۔ ورنہ یاد رکھیں وہ دن بڑا لمبا بھی بڑا سخت بھی۔ اس دن وہی بچیں گے جن کو وہ رب خود بچائے گا۔ اللہ کن کو بچائے گا؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس دن، قیامت والے دن، اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کریں گے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو رسوا کریں گے۔ یہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے، پرامن پرسکون ہوں گے، اور ان کی روشنی، ان کا نور ان کے دائیں بائیں ہوگا، یہ روشنی میں ہوں گے، جبکہ منافقین کی روشنی بجھ جائے گی۔ کفار کو نور روشنی ملے گی ہی نہیں، منافقین کو ملے گی، لیکن راستے میں ہی وہ ختم ہو جائے گی۔ مگر سچے ایمان والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، ان کو اللہ ایسا نور عطا فرمائیں گے جو جنت میں داخل ہونے تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ، ان کے جسم، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے۔ یہاں اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے مرد عورتیں چھوٹے بڑے بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی کریمیں خریدتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو بنایا ہوا رنگ ہے اسے کوئی بدل سکتا نہیں، بدل سکتا۔ اور یاد رکھیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ بڑے خوبصورت بڑے حسین لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، جن کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ بھی تھا، اور خالص سید رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جس کا نام ابو لہب، کیوں ابو لہب تھا؟ بڑا خوبصورت چمکدار چہرے والا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا، نافرمانی کی وجہ سے اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا مال اور اس کی رشتہ داری اس کے کوئی کام نہ آئی۔ اور دوسری جانب دیکھیے، عربوں عجموں شام عراقوں چانن گیا اگیرے،
बद नसीब नबी दे चाचे जो रह गए विच हनेरे, ले गए जन्नत कौसर नहरा दूरों आवन वाले, पर हुक्म नबी दा मोड़न वाले रब ने दूर निकाले। मजीद देखिए, शमा कोल रह के जो रहन जिंदा, सानू ऐसे पितंगा दी लोड़ नहीं, तोड़ देन शरीयत दिया जो हद्दां, सानू ऐसे मलंगा दी लोड़ नहीं। और दिल होवे जे बिलाल दे दिल वर्गा, मेरे मौला नो रंगा दी लोड़ नहीं। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। और मजीद किसी ने कहा, काला रंग ते हबशा दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके, मारे पत्थर कुफारा ने, मारे पत्थर कुफारा ने विच तलियां दे, कहन लगे काफिर छड़ दे कलमा, मारन पत्थर तलियां विच किल लाके। कहा बिलाल मैं कलमा नहीं छड़ना, तुसी वेख लो अपना टिल लाके। हजरत बिलाल ने कितने वफा कीती, अपने सर ते हर मुश्किल चाके। और अल्लाह ने फिर क्या इनाम अता किया, कितने अजमत से नवाजा। इस दुनिया के अंदर ही फतह मक्का वाले दिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, ऐ बिलाल अब काबे की छत पे चढ़कर अजान कह दे। सब नीचे बैठे हैं, सब नीचे हैं। काबे की छत पे अगर अजान कही है इस उम्मत में से, तमाम ताबेईन असहाबे किराम में से, तो ये सआदत बिलाल को नसीब हुई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब आका सिदरतुल मुंतहा पे जाते हैं, फरमाते हैं जिब्रील ये जन्नत में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, ये चलने वाला कौन है? फरमाया ये आपके ग़ुलाम बिलाल हैं जो चलते ज़मीन पर हैं, मगर कदमों की आवाज़ जन्नत में आती है। ये किस बात का नतीजा था, किस चीज़ का इनाम था? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ सच्ची मोहब्बत और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने का और आपसे प्यार करने का था। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना रब्बना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। हर मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मज़ा तो तब है ना कि अल्लाह भी मोहब्बत करे, बंदा अपने रब से और रब बंदे से मोहब्बत करे, फिर बात बनती है। एक तरफा मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं जब तक दोनों तरफ से मोहब्बत ना हो। और ये कैसे हासिल होगी? नबी रहमत सय्यदुल आलमीन मुहम्मद करीम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कुछ मुसलमान आए, आकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ये दिली चाहत है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। खुद करते थे ना,
خود کرتے تھے، اس لیے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان ساتھیوں کو، ان آنے والوں سے فرما دیں، ان کو میرا پیغام سنا دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے تو پھر تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرا کہنا مانو۔ جب تم میرے پیچھے چلو گے، میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ خود تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ بندے سے محبت کرے گا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو دنیا والوں کا بھی شیوہ ہے نا، جب کوئی کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے نا، پھر وہ اس کی کمیوں کمزوریوں پہ نظر نہیں رکھتا بلکہ انہیں نظر انداز کرتا ہے۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا اور کہاں پہنچائے گا؟ جنت کے باغات میں، جن کا پہلے بھی آپ تذکرہ سن چکے ہیں، اور جنت میں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جنت میں جنتیوں کے بھی درجات ہوں گے، سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین اور سب سے اونچے درجے کا جو جنتی ہے وہ ہوگا جسے نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، جس کو آپ کی سنگت مل گئی، جسے آپ کی رفاقت مل گئی، جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ کیسے ملے گا؟ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جنت اور جنت میں پیغمبر کا ساتھ، آپ کا پڑوس، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ثوبان، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھتے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشانی کے آثار۔ پوچھا ثوبان کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب پریشان ہوتا ہوں، گھر میں اداس ہوتا ہوں، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، فوراً آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت کہ جسے دیکھنے سے ہی فوراً سکون مل جائے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اتنا پیارا چہرہ اپنے نبی کا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، یہاں تو ایسا کر لیتے ہیں ہم، آگے کیا بنے گا؟ اگر بالفرض جنت میں داخل ہو بھی گئے تو جہاں آپ ہوں گے وہ مقام، وہ مرتبہ ہمارا تو نہیں ہوگا نا۔
اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، آپ کے صحابی اس پریشانی میں، اس گہری سوچ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرما کر ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں، اپنے ماننے والوں کو بتا دیں کہ جنہوں نے بھی اللہ کی اور اس کے بھیجے ہوئے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما بردار بن گئے، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں جنہیں ان کا ساتھ مل گیا، ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، لیکن یہ کنہیں ملے گا ساتھ؟ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، وہ جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا دی سنت نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، جام حوض کوثر والا ملے گا پین نو، جام حوض کوثر والا ملے گا پین نو، اور پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا ہے آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے، آپ کی ہر بات پہ عمل کیا جائے۔ اور اس دنیا میں اطاعت کرنے والوں کے اندر بھی بڑے فرق ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ فرق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن مجید کے اندر، آئیے ذرا سنیں اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا شمار کن میں ہوتا ہے۔ ایک گروہ کفار کا، کفار جنہوں نے سرے سے ہی صاف اور واضح الفاظ میں دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے بھی نہیں اور مانیں گے بھی نہیں، صاف جواب۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، نہ سنو نہ مانو۔ دوسرا طبقہ یہود کا، انہوں نے کہا چلو سن لیتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ
کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، سن لیا کرو لیکن ماننا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے سنتے بھی نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے سنیں، توجہ کریں، ان الفاظ پہ غور کریں، تدبر کریں، سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو عمل کیے بغیر پھر رہ سکتا ہی کوئی نہیں۔ واسمع غیر مسمع، سنتے ہیں نہ سننے جیسا، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ اور یہ بھی ہماری حالت ہے عام مسلمانوں کی، عام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھنے اور سننے کی توفیق دے۔ اور جو صحیح طرح سنتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جو اپنے دل کو حاضر کر کے بیٹھے، بات کو ذہن نشیں کرے اور پھر اس پہ غور و فکر کرے، وہ عمل کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں، پھر اللہ اسے ماننے کی اور عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ پہلا کفار کا طبقہ، دوسرا یہود کا اور تیسرے منافقین۔ انہوں نے کہا ہم سنتے بھی ہیں اور سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے، اللہ کا دین بیان کرتے، وہ اٹھ کر کہتا لوگوں سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تصدیق کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، فرمایا سنتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن مانتے وہ ہیں جو آسان ہو، جو ان کی طبیعت کے مطابق ہو، جن میں انہیں کوئی بظاہر فائدہ نظر آتا ہو، لیکن جس میں تھوڑی سی مشکل نظر آئے اور جس میں کوئی دنیاوی مفاد ان کو نظر نہ آ رہا ہو، وہ نہیں مانتے۔ جن کے بارے میں اللہ نے سورہ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، وہاں پڑھ لینا منافقین کا باب۔ منافقین سنتے ہیں لیکن مانتے وہ ہیں جو آسان ہو، جن میں دنیاوی فائدہ ہو، اور جن میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو یا کوئی بات مشکل ہو وہ نہیں مانتے۔ یہ کام کن کا تھا؟ بولو منافقین، منافق لوگوں کا۔ لیکن فرمایا چوتھا طبقہ، چوتھا گروہ سچے اور پکے مسلمانوں کا، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ والرسول ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جو سچے اور پکے ایمان والے، جن کے دلوں میں واقعہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی اور مانا بھی۔ فرمایا یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صحیح معنوں میں
اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی اور اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔